السلام علیکم دوستو، تحفظ حقوق نسواں پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تحفظ حقوق نسواں کے 4 دفعات دفعہ 365 بی، عورت کو اس کے نکاح وغیرہ پر مجبور کرنے کے لیے اغوا کرنا اور بھگا لے جانا، ترغیب دینا، دفعہ 367 اے، کسی شخص کو غیر فطری ہوس کا ہدف بنانے کے لیے اغوا کرنا یا لے بھاگنا، دفعہ 371 اے، عصمت فروشی وغیرہ کے مقاصد کے لیے کسی شخص کو فروخت کرنا، اور دفعہ 371 بی، عصمت فروشی وغیرہ کے مقاصد کے لیے کسی شخص کو خریدنا۔ یہ چاروں دفعات تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے، جبکہ آج کی ویڈیو میں ہم تحفظ حقوق نسواں کے 4 دفعات دفعہ 375 ریپ، دفعہ 376 ریپ کی سزا، دفعہ 493 اے، جائز نکاح کا یقین دلا کر کسی شخص کا دھوکے سے مباشرت کرنا، اور دفعہ 496 اے، مجرمانہ نیت سے کسی عورت کا ورغلانا اور لے جانا یا روکے رکھنا۔ یہ چاروں دفعات ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 375 ریپ، یعنی کہ اس دفعہ میں ہمیں ریپ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ قانون کی نظر میں ریپ کس چیز کو کہتے ہیں۔ کسی شخص کو ریپ کا مرتکب کہا جائے گا جو کسی عورت سے درج ذیل 5 حالتوں میں سے کسی ایک میں مباشرت کرے، یعنی کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ آگے آنے والے 5 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں بھی مباشرت کرتا ہے، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتا ہے، تو ایسے عمل کو ریپ کہا جائے گا۔ نمبر 1، اس کی مرضی کے خلاف، یعنی کہ صحبت کے عمل میں عورت کی مرضی شامل نہ ہو۔ نمبر 2، اس کی رضامندی کے بغیر، یعنی کہ کوئی مرد کسی عورت کی رضامندی کے بغیر اس کے ساتھ مباشرت کرتا ہے۔ نمبر 3، اس کی رضامندی سے جبکہ ایسی رضامندی قتل یا ضرر کا خوف دلا کر حاصل کی گئی ہو، یعنی کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو ڈرا دھمکا کر یا کوئی ایسی دھمکی دیتا ہے جس میں اس کے قتل کرنے یا کوئی ضرر پہنچانے کا خوف شامل ہو، یعنی کہ کسی عورت کو کوئی مرد قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور یا پھر اس کو کوئی ضرر پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے، تو ایسی حالت میں اگر عورت اپنی رضامندی دے دیتی ہے تو ایسی صورتحال میں بھی وہ مباشرت یا جنسی تعلقات ریپ کے زمرے میں شامل ہوں گی۔ نمبر 4، اس کی رضامندی سے جبکہ مرد جانتا ہو کہ وہ جائز طور پر اس سے شادی شدہ نہیں، اور یہ کہ رضامندی اس بنا پر دی گئی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ مرد وہ دوسرا شخص ہے جس کے ساتھ اس کی شادی جائز طور پر ہوئی ہے یا جائز طور پر شادی شدہ ہونا باور کرتی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا ہے جبکہ اس مرد کو پتا ہو، اس کو معلوم ہو کہ یہ عورت میری شادی یا نکاح میں نہیں ہے، اور جبکہ دوسری طرف وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرا اس شخص کے ساتھ نکاح ہے یا اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے اور میں جائز طور پر اس شخص کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر رہی ہوں، تو ایسی صورتحال بھی ریپ کے زمرے میں آئے گی۔ نمبر 5، اس کی رضامندی سے یا اس کے بغیر جبکہ وہ 16 سال سے کم عمر کی ہو۔ یہاں پر 5ویں ضمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کسی لڑکی کی عمر 16 سال سے کم ہو تو ایسی صورت میں اس لڑکی کی مرضی اثر انداز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ لڑکی اپنی رضامندی یا بغیر رضامندی کے، تو یہ عمل ریپ کے زمرے میں آئے گا۔ تو دوستو، دفعہ 375 یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے تحفظ حقوق نسواں کا دفعہ 376 ریپ کی سزا، یعنی کہ اس دفعہ میں ہمیں بتایا جائے گا کہ جب کوئی شخص ریپ کی تعریفوں میں سے کسی ایک تعریف پر بھی پورا اترتا ہو، ریپ کا مرتکب ہو، تو اس کو کس قسم کی سزا دی جائے گی۔ نمبر 1، جو کوئی بھی ریپ کا ارتکاب کرتا ہے اسے سزائے موت یا کسی ایک نوعیت کی سزائے قید دی جائے گی جو کہ کم از کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کی سزا کا بھی مستوجب ہوگا۔ یعنی کہ کوئی شخص ریپ کا مرتکب ہوتا ہے اور اس پر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو 5 سال سے 25 سال تک قید کی سزا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جرمانہ بھی ادا کرے گا۔ نمبر 2،
جب ریپ کا ارتکاب دو یا دو سے زیادہ اشخاص کی جانب سے تمام کی مشترکہ نیت کی تائید میں کیا گیا ہو تو ان میں سے ہر ایک شخص کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ جبکہ دوسرے ضمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ اشخاص مل کر ریپ کا ارتکاب کرتے ہیں اور ریپ کے عمل کے دوران ان کی نیت ایک ہی جیسی ہو اور ایک دوسرے کی تائید یعنی ایک دوسرے کی حمایت آپس میں حاصل ہو تو ان تمام اشخاص کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ دفعہ 376 یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے دفعہ 493 دیکھتے ہیں۔ دفعہ 493 جائز نکاح کا یقین دلا کر کسی شخص کا دھوکے سے مباشرت کرنا، یعنی کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو جائز نکاح کا یقین دلاتا ہے یعنی کہ وہ اس کی نکاح میں ہے یا اس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو اور اس عورت کو دھوکہ دے کر اس کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، جنسی تعلقات قائم کرتا ہے، تو ایسے شخص کو کس قسم کی سزا دی جائے گی؟ ہر شخص جو کسی ایسی عورت کو جو اس کی جائز منکوحہ بیوی نہ ہو دھوکہ سے باور کراتا ہے کہ اس نے عورت سے جائز طور پر نکاح کیا ہے اور وہ اس تاثر میں اس سے مباشرت کرے تو ایسی مدت کی قید سخت کی سزا دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اس میں دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 7 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جو کہ اس کی جائز بیوی نہ ہو یعنی کہ کوئی ایسی عورت جو اس کے نکاح میں نہ ہو کسی غیر عورت کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، یعنی کہ وہ شخص اس عورت کو یہ باور کرواتا ہے، اس کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہے اور ایسی صورتحال میں وہ اس عورت کے ساتھ مباشرت یعنی جنسی تعلقات قائم کر لیتا ہے تو ایسے شخص کو قید سخت کی سزا جو کہ 7 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے دفعہ 496 مجرمانہ نیت سے کسی عورت کو ورغلانا اور لے جانا یا روکے رکھنا۔ جو کوئی بھی اس نیت سے کسی عورت کو لے جاتا ہے یا ورغلا کر لے جاتا ہے تاکہ وہ کسی شخص کے ساتھ ناجائز مباشرت یا اس نیت سے عورت کو چھپاتا ہے یا روکے رکھتا ہے تو اسے ایسی مدت کی ایک نوعیت کی سزا دی جائے گی جو 7 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو لے جاتا ہے اس کو بہلاتا پھسلاتا ہے اس نیت سے کہ وہ عورت اس کے ساتھ یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ ناجائز جنسی تعلقات قائم کرے اور یا پھر ایسے ہی کسی عمل کے لیے کسی عورت کو چھپاتا ہے یا اس کو کسی جگہ پر روک لیتا ہے تو ایسے شخص کو 7 سال تک قید کی سزا دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ تو دوستو دفعہ 496 یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب اگر آج کی ویڈیو کی مختصر سی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے تحفظ حقوق نسواں کے 4 دفعات دفعہ 375 ریپ یعنی کہ اس دفعہ میں 5 ضمنوں میں مختلف اقسام اور صورتحال بتاتے ہوئے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب ان میں سے کوئی ایک بھی پورا ہو اور کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ مباشرت یا جنسی تعلقات قائم کرتا ہے تو یہ ریپ کے زمرے میں آئیں گے۔ یعنی کہ جب کوئی شخص کسی عورت کی مرضی کے خلاف اس کی رضامندی کے بغیر اور یا خوف دلا کر رضامندی حاصل کرتا ہے اور ایسی صورتحال میں اس کے ساتھ مباشرت کرتا ہے یا جنسی تعلقات قائم کرتا ہے تو یہ ریپ کے زمرے میں آئے گا۔ اور جب کوئی مرد جان بوجھ کر کسی عورت کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا ہے جس کے بارے میں اس مرد کو پتا ہو کہ اس عورت سے میری شادی نہیں ہوئی، یہ میری بیوی نہیں ہے، جبکہ وہ عورت یہ سمجھتی ہو کہ اس مرد کے ساتھ میری شادی ہو چکی ہے اور یہ میرے خاوند ہے، ایسی صورتحال اور ایسے حالات میں مرد اس عورت کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا ہے تو یہ ریپ کے زمرے میں آئے گا۔ جبکہ 5ویں ضمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب عورت کی عمر 16 سال سے کم ہو تو چاہے جنسی عمل اس کی رضامندی سے ہوا ہو یا بغیر رضامندی سے، دونوں صورتوں میں یہ ریپ ہی شمار ہوگا۔ جبکہ دفعہ 376 میں ہمیں ریپ کی سزا بتائی گئی ہے کہ جب کوئی شخص ریپ کا مرتکب پایا جاتا ہے تو ایسے شخص کو 5 سال سے 25 سال تک قید کی سزا اور جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ جبکہ اسی دفعہ کے دوسرے ضمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص مل کر مشترکہ نیت کے ساتھ کسی عورت کا ریپ کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہر ایک شخص کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی۔
جبکہ دفعہ 493A میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کو یہ یقین دلاتا ہے کہ ہماری آپس میں شادی ہو چکی ہے اور اس غیر عورت کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا ہے تو ایسے شخص کو 7 سال تک قید کی سزا اور جرمانہ ہوگا۔ جبکہ دفعہ 496A میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو ناجائز جنسی تعلقات کے قیام کے لیے لے جاتا ہے، اس کو ورغلاتا ہے یا اس کو چھپاتا ہے اور یا پھر روک لیتا ہے تو ایسے شخص کو 7 سال تک قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔